السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مغیث علی اور میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب۔ اس وقت شہر اقتدار میں ہلچل ہے اور ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، کچھ ملاقاتیں ہونی بھی ہیں اور لاہور کی عدالتوں سے بھی کچھ بڑی خبریں سامنے آئی ہیں۔ تو جو سیاسی صورتحال ہے تازہ ترین، اس کے اوپر اپڈیٹ لیں گے صدیق جان صاحب کے پاس آئے ہیں ہم، اور ان کے پاس آپ کو پتہ ہے کہ انسائڈ سٹوریز ہوتی ہیں۔ تو صدیق جان صاحب یہ بتائیں کہ مذاکرات کی بات چل رہی تھی، آج دونوں طرف سے ہوا ہے کہ مذاکرات تو یعنی ہو ہی نہیں رہے، ایسا لگ رہا ہے۔ ایک تو مغیث صاحب آپ کو یوٹیوب پہ واپسی پہ خوش آمدید، اور ویسے لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ وہی مغیث علی ہیں ٹویٹر والے، یا نہیں پتہ لوگوں کو؟ ابھی لگ رہا ہے، چلیں لوگوں کو میں بتا دیتا ہوں کہ مغیث علی صاحب وہی ہیں جو ٹویٹر پہ بڑے ایکٹیو ماشاءاللہ۔ اور میں اپنے ایک بلاگ میں بتا چکا ہوں کہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں 10-12 گھنٹے اگر سو کے اٹھوں تو اٹھ کے میں صرف مغیث کا ٹویٹر جا کے دیکھ لیتا ہوں، تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ 10-12 گھنٹے کیا چلتا رہا ہے۔ ایک مغیث علی کا آپ ٹویٹر دیکھ لیں یا آپ زیر بحث گروپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ دیکھیں مغیث بھائی، اتنی تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے کہ ہو سکتا ہے جب یہ ویڈیو آپ اپلوڈ کریں اور پبلک ہو یا 2 گھنٹے بعد 4 گھنٹے بعد کوئی دیکھے تو کوئی اور ڈیولپمنٹ ہو گئی ہو، کیونکہ اتنی تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ دیکھیں بعض چیزیں تو ہیں وہ تو بڑی کلیئرٹی ہے۔ پہلی کلیئرٹی یہ ہے کہ تحریک انصاف 24 کو آنے کے لیے ہر صورت میں تیار ہے، پہلی یہ تو کلیئرٹی ہے، یعنی یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے۔ دوسرا ایڈمیٹڈ فیکٹ یہ ہے کہ تحریک انصاف بڑی تیاری کے ساتھ اس وقت آ رہی ہے، اس کا کوئی اس کو نگلیکٹ نہیں کر سکتا۔ تیسرا یہ ہے کہ اس بار مومنٹم پہلے سے 10 گنا زیادہ ہے، 5 اکتوبر سے اگر ہم کریں تو یہ 8 فروری کے بعد پہلی بار ہو رہا ہے کہ عمران خان ڈائریکٹ کمیونیکیٹ لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں، بار بار یہ پیغام کہ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں، عمران خان کہہ رہے ہیں، یہ عمران خان کہہ رہے ہیں۔ پھر ایک چیز اور بڑی اس میں مختلف ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس بار لیڈنگ پوزیشن جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کے پاس نہیں ہے کہ وہ کہہ دیں گے کہ کال آف تو کال آف، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بشرا بی بی صاحب دیکھ رہی ہیں بہت ساری چیزیں، تو یہ تو ہیں چیزیں جو یعنی کلیئر ہیں۔ اب چیزیں 2 گھنٹے بعد کیا ہوگا، 4 گھنٹے بعد کیا ہوگا، کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس وقت جب ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں ایک تو شہر اقتدار میں ایک اہم اجلاس جو ہے چند بڑے جو ہیں وہ سر جوڑ کر بیٹھے ہیں اور ڈسکشن کی جا رہی ہے۔ جیسے ہائی کورٹ میں بھی بتایا گیا کہ جناب وہ باہر سے ایک ڈیلیگیشن آ رہا ہے اور بہت انگیجمنٹس ہیں 24 اور 25 کو، تو اس لیے مہربانی کریں اور یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری طرف یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب بھی بالکل اس بار کمیٹڈ ہیں کہ انہوں نے واپس نہیں لینی، وہ کسی چکر میں بھی نہیں آ رہے، کسی لالی پاپ میں بھی نہیں آ رہے۔ پھر ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے، دیکھیں آپ 24 کو آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے، 24 پاکستان میں ہے لیکن دنیا بھر میں بھی ہے، 24 پوری دنیا میں احتجاج ہے۔ پھر ایک چیز آپ یہ دیکھیں کہ پہلے وہ باتیں اب وہ باتیں نہیں رہیں جو بائیڈن کے وقت تھیں کہ آپ پاکستان میں جبر، بربریت، فسطائیت، جدیدیت برپر کر رہے تھے اور امریکہ سے آپ کو شاباش مل رہی تھی، اب وہ چیزیں نہیں ہیں۔ اب یہ بھی ایک پریشانی ہے کہ اگر یہاں پہ پروٹیسٹ ہو رہا ہوگا اور اللہ نہ کرے کہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، تو کیا ہوگا جب پوری دنیا میں پاکستانی جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہوں گے اور ایک دم ہائی لائٹ ہوگا پوری دنیا میں کہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے۔ اور جب پوری دنیا میں پروٹیسٹ ہوتا ہے نا تو دنیا ہماری طرح نہیں ہے، پوری دنیا میں نا یہ بڑا ایک ہوتا ہے کہ ایک بندہ بھی پلے کارڈ لے کے کھڑا ہو جائے تو وہ اس کو سیریس لیتے ہیں کہ یار کیا ہے، اس کو کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، وہ اسے بات کرتے ہیں، اسے پوچھتے ہیں، 2-3 چیزوں کو بہت سیریس لیتے ہیں۔ ایک بندہ بھی ان کے ایوان کے سامنے، ان کے دفتر کے سامنے، ان کے سفارت خانے کے سامنے ایک بندہ بھی آ جائے پلے کارڈ لے کے تو وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا چکر ہے، اور وہ اس طے تک پہنچتے ہیں بھئی دیکھیں تو صحیح معاملہ کیا ہے۔ دوسرا وہ ای میلز کو بہت سیریس لیتے ہیں کہ ای میلز جو ان کے آپ ڈپارٹمنٹس کو کرتے ہیں۔ اس وقت پی ٹی آئی 3 چیزیں کر رہی ہے اکٹھی۔ نمبر 1، پاکستان کے اندر ایجیٹیشن، پاکستان کے اندر جو ایجیٹیشن ہے اس کو انٹرنیشنلی سوشل میڈیا پی ٹی آئی کا جو ہے وہ اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہوگا، دنیا بھر میں پی ٹی آئی والے گراؤنڈ پہ موجود ہوں گے، احتجاج کر رہے ہوں گے، جہاں احتجاج کر رہے ہوں گے تو وہ ملک اس کے ادارے پوچھیں گے یار کیا مسئلہ ہے، کون لوگ ہیں، کیا چکر ہے، پاکستان کے لوگ ہیں کہ کیا مسئلہ، پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، اچھا یہ ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، وہ ایک کنیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ سڑکوں پہ لوگ نکلے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے انٹرنیشنلی ہائی لائٹ ہو رہا ہے، دنیا بھر میں لوگ نکلے ہوئے ہیں، امریکہ بھی اس کو دیکھ رہا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو جائے گا، اور اللہ نہ کرے کہ کوئی واقعہ ہو، کیونکہ اس وقت دیکھیں معاشرے کے اندر نا بہت زیادہ انسرٹینٹی بھی ہے، نفرت بھی ہے، گھٹن بھی ہے، اضطراب بھی ہے، بے چینی بھی ہے۔ ایک واقعہ جو ہے نا وہ چیزوں کو آؤٹ آف کنٹرول کر سکتا ہے۔ کیا ہوا بنگلہ دیش میں، کتنی کانفیڈنٹ تھی حسینہ واجد، پھر کیا ہوا؟ تو یہ جو حسینہ واجد کے یہاں پہ کزنز ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ حسینہ واجد کے ساتھ کیا ہوا ہے،
ٹھیک ہے. یہ لیکن صدیق جان صاحب یہ ابھی جو ہمیں پتہ چلا ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو کسی صورت عمران خان کو چھوڑنا ہی نہیں ہے, نہ ہی ہم نے مذاکرات کرنا ہے نہ بات کرنی ہے. تو ایک طرف سے میں جو اسٹیبلشمنٹ کا موقف نظر آ رہا ہے وہ کسی صورت عمران خان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. دیکھیں جب بھی یہ حکومت یا ان سے متعلقہ لوگ جب بھی کوئی بات آگے کریں نا تو آپ اس کا بالکل الٹ سمجھا کریں. اچھا. یہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ محسن نقوی جو ہیں انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے کہ کوئی بات نہیں ہو رہی, ان کے 24 گھنٹے کا دیکھ لیں کہ وہ کہاں کہاں گئے اور کس کس سے ملیں, اور پریس کانفرنس کر کے نکلیں تو اس کے بعد ان کا موبائل کو چیک کر لیں کہ 2 گھنٹے میں انہوں نے کس کس کو کالز کی ہیں اور کیا ہوا ہے, اور آپ آج رات کو سن لیں گے کہ اور کون کون سی ملاقاتیں ہوئی اور کیسے ہوئی. یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ کوئی ملاقاتیں نہیں ہیں. صدیق بھائی وہ آج دیکھیں نا کہ ایک تو فرد جرم لگنی تھی آج اڈیالہ میں, وہ بھی مؤخر ہو گئی. پھر لاہور کی عدالتوں سے آج 2 بڑی خبریں سامنے آئی ہیں, اور خاص طور پہ 9 مئی کے حوالے سے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 24 سے پہلے کیس لگ گئے ہیں, یہ اس کا کیا کنیکشن ہے؟ دیکھیں یہ اس وقت نا چیزیں بڑی تیزی سے ہو رہی ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ 30 نومبر کی تاریخ پڑی تھی 8 نومبر کو 8 کیسز میں عمران خان صاحب کے 9 مئی کے جو جج منظر علی گل صاحب کے پاس تھی. انہوں نے ان کے پاس آج درخواست دی گئی ارلی ہیئرنگ کی, انہوں نے 23 کے لیے درخواست کے اوپر سماعت مقرر کر دی ہے. ٹھیک ہے, اب 23 کو اگر عمران خان صاحب کی جو بیلیں ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے, تو پھر 26 کو ان کو یہاں پیش کرنا ہے جو جسمانی ریمانڈ ان کا لیا گیا ہے. 26 کو اگر جوڈیشل ہو جاتے ہیں تو 26 کو بیل اپلائی ہو جائے گی, 27 28 29 30 کو بیل ہو سکتی ہے. اور اگر یہاں جسمانی ریمانڈ نہیں دیا جاتا اور بیل ان کی ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو ہائی کورٹ سے ہو جائے گی 15 دن کے اندر اندر. القادر میں وہ کنوکٹ بھی ہو جائیں تو 15-20 دن میں ججمنٹ سسپینڈ ہو جائے گی. یہاں سے منظر علی گل ریجیکٹ بھی کر دیں تو ہائی کورٹ سے 15-20 دن میں بیل ہو جائے گی. تو اس لیے نا وہ اب حکومت کے پاس نا اصل میں وہ جسے کہتے ہیں کہ اسپیس ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. جو مین کیسز تھے آپ نے جتنے بنائے ان سب میں عمران خان نکل گیا ہے سوائے ایک کے جو القادر ہے جس میں آپ کنوکٹ کر سکتے ہیں. باقی کیا ہوا, تو توشہ فوجداری کیس میں آپ نے سزا دی جس میں آپ نے 5 اگست کو گرفتار کیا. اس کے بعد کیا ہوا, سائفر اس میں عمران خان کی سزا معطل ہو چکی ہے. سائفر کیس میں عمران خان کو آپ نے کنوکٹ کیا, بری ہو چکے ہیں. عدت کیس میں کنوکٹ کیا, بری ہو چکے ہیں. توشہ خانہ 1 وہ تو فوجداری کیس تھا نا جو نیب والا توشہ خانہ مان تھا, اس میں نیب نے خود جا کے کہہ دیا کہ جناب ججمنٹ یہ سیٹ اسائڈ کر کے اور واپس بھیج دیں کیونکہ اس میں فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے نہیں ہوئے. توشہ خانہ 2 میں ان کی بیل ہو گئی ہے, القادر میں ان کی بیل ہو گئی ہے. القادر میں آپ کنوکٹ کر دیں گے تو باقی جو 9 مئی والے جو کیسز ہیں نا یہ وہ والے کیسز نہیں ہیں جس میں کوئی لمبے عرصے کے لیے معاملات چلنے ہیں. یہ بڑی شارٹ اس کی ایڈجسٹمنٹس ہونی ہیں, بڑی شارٹ اس کی سماعتیں ہونی ہیں, اور اس میں اتنے تگڑے پہلے فیصلے موجود ہیں جیسے طارق سلیم شیخ صاحب اور انوار الحق پنو صاحب کا فیصلہ ہے, سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں. وہ ایسے فیصلے ہیں جن فیصلوں کا حوالہ ابھی جج ارشد جاوید نے دیا ہے. 8 نومبر کا جو فیصلہ ہے 4 کیسز میں جو بیل دی انہوں نے, اس میں آپ پڑھیں تو اسی فیصلے میں انہوں نے کیا کہا ہے کہ اب کتنی بھونڈی بات ہے کہ پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے دن جب یہ واقعہ ہوا اس دن ہم یہ سن رہے تھے کہ یہ سازش عمران خان نے تیار کیا ہے. 9 مئی کو ایف آئی آر 11 مئی کو ایف آئی آر کرتی ہے, 11 مئی کو ایف آئی آر کرتی ہے. جب 11 مئی کو ایف آئی آر کرتی ہے تو 1 سال تک وہ پولیس والے خاموش رہتے ہیں. 1 سال بعد اچانک وہ جاتے ہیں تفتیشی کے پاس, کہتے ہیں یار تمہیں ایک بات بتانی ہے. وہ کہتا ہے بتاؤ. کہتے ہیں مطلب ناراض تو نہیں ہوں گے؟ اس نے کہا نہیں. کیوں ناراض کیوں گا؟ اس نے کہا پکی بات بتاؤ. پکی بات ہے ناراض نہیں ہوگا؟ اس نے کہا نہیں ناراض نہیں ہوگا. کہتے ہیں پتہ ہے ہم نے ایک بات سنی تھی 9 مئی کو. اس نے کہا کیا سنی تھی؟ کہ وہ جو حملہ نہیں ہوا تھا اس کے پیچھے عمران خان تھا. اس نے کہا اچھا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اچھا بیٹھو ادھر. اس نے لکھا اسی وقت کہ عمران خان تھا, اور ساتھ ہی جج عدالت میں گئے, جج کو کہا جسمانی ریمانڈ چاہیے, جج نے کہا اوکے 12. وہ ریمانڈ جب چیلنج ہوا تو لٹا دیا لاہور ہائی کورٹ نے. انہوں نے جسمانی ریمانڈ کل عدم کیا, جوڈیشل کر دیا. جوڈیشل کے اوپر جب ضمانتیں اپلائی ہوئیں پھر علی نیلم صاحبہ نے کیا کیا, جن کی مریم نواز سے ملاقات ہوئی تھی جس دن انہوں نے حلف اٹھایا تھا, اور مریم بہت خوش ہیں ان سے. انہوں نے جج چینج کر دیے اے ٹی سی کورٹ کے. 2 ماہ اور 8 دن تک جج ہی نہیں تھا اے ٹی سی کورٹ میں. ٹھیک ہے, اور اب وہ منظر علی گل صاحب آئے ہیں, 4 ادھر سے ضمانتیں ہو گئی ہیں, 8 جو ہو جائیں گی تو اب چیزیں تیزی سے آگے بڑھیں گی. لیکن اس وقت جو ہے نا وہ کوئی چیز بھی الگ تھلگ نہیں ہے. انٹرنلی بھی چیزیں مشکل ہو رہی ہیں, انٹرنیشنلی بھی مشکل ہو رہی ہیں. عدالتوں کے اندر بھی سپیس مطلب گو کے انہوں نے فتح کر لیا سپریم کورٹ کو, اپنا یائی افریدی بٹھا دیا ہے, ادھر جسٹس امین الدین اپنا بٹھا دیا ہے, ادھر عامر فاروق صاحب کی عدالت سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آتے ہیں. عظمہ بخاری صاحبہ کا دل نہیں لگتا, وہ بھی بار بار علی نیلم صاحبہ کی زیارت کرنے چلی جاتی ہیں, ان کا دیدار کرنے چلی جاتی ہیں, ان کو سکون ملتا ہے ان کی عدالت جا کے. لیکن پھر بھی اسپیس ختم ہوتی چلی جا رہی ہے کیونکہ اتنا پریشر بلٹ ہو گیا ہے عوام کی طرف سے کہ, اور انٹرنیشنلی چیزوں کو اب بہت زیادہ مانیٹر کیا جا رہا ہے. اور پھر نون لیگ جن کو کہتی تھی کہ ہمارے داتائیں وہ اب نہیں رہے, ان کے چند دن رہ گئے ہیں,
وائٹ ہاؤس میں، تو وہ بھی ایک پریشانی ہے۔ صدیق جان صاحب، یہ آپ تو بڑے احتجاج آپ نے کور کیے ہیں، عدالتیں بھی آپ دیکھتے رہے ہیں، صرف ایک سوال ہے جی جی لوگوں کے ذہنوں میں، 24 نومبر ہے، لوگ یہاں پہ آ جاتے ہیں، عدالت آپ کو پتہ، اسلام آباد ہائی کورٹ کہتے ہیں کہ آپ نے یہاں بیٹھنا ہے، تو آپ کو پتہ ہے دھرنا ایک دینا، اس سے مینیج کرنا، کور کرنا، سردی اسلام آباد کی آپ کو پتہ ہے، تو صدیق جان صاحب یہ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ تیاریاں، آپ کے پاس خبر تو ہے کہ کتنی تیاریاں ہیں ان کی، اور وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، 5 دن بھی نکالتے ہیں، اس کے بعد تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ بڑا ایک مسئلہ بن جاتا ہے۔ 126 دن کا ان کا اس وقت کا ریکارڈ ہے جب عمران خان کی پاپولیرٹی آج سے 30% تھی، صحیح، اب اس سے 3 گنا زیادہ پاپولر ہے عمران خان۔ خان صاحب خود تھے وہاں، خود تھے، لیکن وہ تو عمران خان 25 مئی کو بھی خود تھے، 25 مئی کو عمران خان خود تھے نا، جب نہیں وہ سکسیسفل ہو سکا تھا، لیکن اب 1.5 سال سے وہ جیل میں، اور ہر پروٹیسٹ ان کا سکسیسفل ہو رہا ہے، چاہے وہ پنڈی والا ہو، چاہے وہ لاہور والا ہو، چاہے وہ اسلام آباد والا ہو، ٹھیک ہے۔ یہ تو علی امین گنڈا پور اگر عمران خان کی پیٹھ میں چھرا نہ گھومتا 4-5 اکتوبر کو، تو گیم تو ختم ہو گئی تھی حکومت کی، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اگر علی امین گنڈا پور کٹی پہاڑی پہ آ کے بیٹھ جاتا، کہتا کہ ہم کل روانہ ہوں گے، اگلے دن کہتا ہم پرسوں روانہ ہوں گے، کیا ہوتا؟ پولیس بھی تھک جاتی، کنٹینر لگے ہوئے تھے، اوپر سے ایس سی او ہونی تھی، سعودی ڈیلیگیشن آنا تھا، پریشانی تھی، دباؤ تھا، الٹیمیٹلی ان کو جا کے عمران خان صاحب سے بات کرنی پڑنی تھی اڈیالہ۔ تو اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہاں کے بیٹھتے ہیں تو گزارا کر لیں گے، کوئی ان کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ 3000 بندہ پہنچ گیا تو وہ 30,000 کرنا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ جب آ کے بیٹھ جاتے ہیں، کہیں پہ بھی بیٹھ جائیں، 24 گھنٹے ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، میڈیا تو رپورٹ کرے گا نہیں، سوشل میڈیا رپورٹ کر رہا ہوگا، انٹرنیشنل میڈیا کور کر رہا ہوگا، پوری دنیا میں خبریں جاری ہوں گی، اور ایک ایسی کمزور حکومت ہے، ایک ایسی کمزور حکومت ہے جو پنجاب کالج والے معاملے پہ طلبہ کے احتجاج کے سامنے بے بس ہو گئی تھی، تو یہ تو بالکل صحیح بات۔ پھر پی ٹی آئی ہے۔ بہت شکریہ صدیق جان صاحب آپ کے وقت کا۔ انشاءاللہ ناظرین، آپ سے ایک اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔